فاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد عشرہ محرم الحرام سن 1443 ہجری کی تیسری گفتگو ہے. سورہ رعد کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے. آپ اپنے گھروں ہی سے ان مجالس کو سماعت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کم از کم ورچوئل مجالس ہو رہی ہیں، توفیق اللہ کی جانب سے عطا ہوئی ہے، اور باذن پروردگار ہم امام حسین علیہ السلام کے فرش اعضاء پر موجود ہیں. ہر مومن کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ امام بارگاہ کے فرش پہ پہنچے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ کربلا مولا حسین کے حرم میں پہنچے اور ذریعہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، مولا کی زیارت کرے. وہاں ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بہائے. لیکن حالات ساری دنیا میں آپ کے سامنے ہے. بقول شاعر جو ہم کہتے ہیں نا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، دوسری بات یہ کہ میں سے یوں کہوں گا ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، کہ اگر کسی مقام کی پوری فضیلت کو درک نہیں کر سکتے تو پورا چھوڑ بھی نہ دو، جتنا نصیب میں آ رہا ہے اتنا حاصل کر لو. فرش ادا بچا کر تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبھی صحیح.
اصل تو یہ کہ آستہ مل جاتا وہاں، تیرا آستہ جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبھی صحیح، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے، گر وہاں نہیں تو یہیں صحیح۔ سبحان اللہ، مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ چاہے ہم حرم مکانی میں پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں، کربلا مولا ہو یا کم از کم امام بارگاہ ہو، لیکن حرم زمانی میں تو سبھی موجود ہیں۔ محرم الحرام حرم زمانی اب عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے، تو وہ سعادت تو آپ کے پاس موجود ہے۔ گریا یہ جو صاحبان تطہیر کی 5ویں فرد پر ہے، اس کی تاثیر یہ ہے کہ آپ کہیں بھی گریا کیجئے، ہمارے نفس کی تطہیر کا سبب ہے۔ بے موالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا واصلح ما کان فسد من دنیانا، کہ اے اہل بیت آپ کی موالات کے ذریعے سے اللہ ہمیں معالم دین سکھاتا ہے۔ جو دین سیکھتے ہیں آپ اور ہم، وہ اہل بیت علیہ السلام کی موالات کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ یہ زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے، واصلح ما کان فسد من دنیانا، اور دنیا میں ہماری جتنی کرپشن ہے، جتنا فساد ہے، وہ سب بھی درست ہوگا اے اہل بیت آپ کے راستے پر چلنے سے۔ کوئی اور حل نہیں، کوئی اور حل نہیں۔ ہر طرف مادہ پرستی ہے، کیپٹلزم ہے، غریب تر ہے، امیر تر ہے، ظلم ہر طرف ہے، معاشی دہشت گردی ہے۔ اصلح ما کان فسد من دنیانا، اہل بیت آپ کے موالات کے ذریعے سے جو ہماری دنیا میں فساد ہے وہ دور ہو سکتا ہے۔ گم اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے، یہ مولا کا ذکر اس طرح سے، گم اندھیرا ہو نا جہاں، وہاں پر بھٹکنے سے مولا کا ذکر بچا لیتا ہے۔ گم اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے، یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیا یعنی چراغ جل جاتا ہے وہاں پر مولا کے ذکر کا، پھر ہم دنیا داری کے بجائے پھر خود بخود مولا کے ذکر کے صدقے میں کھنچتے چلے آتے ہیں دین مقدس اسلام کی طرف۔ گم اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے، یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے۔ اور آپ معمولاً، خیر ہم تو اسی کو اب ممبر سمجھ کے گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ جہاں کہیں ممبر ہو تو 2 علم ہوتے ہیں ساتھ میں، آپ نے غور کیا ہوگا، ممبر کے ساتھ ساتھ 2 علم ضرور لگے ہوتے ہیں کہ ایک اشارہ ہے یہ ممبر پہ علم، غور کرو، ایک اشارہ ہے یہ ممبر پہ علم، غور کرو، جیسے حیدر کو پیغمبر نے اٹھا رکھا ہے۔ نعرے حیدری، محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان ہے۔ حضرت نوح سے دیتے ہیں جینے کی دعا، جس کے گھر میں کفن کرب و بلا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش آپ مومنین جو فرش عزا پر اپنے گھروں میں موجود ہیں اس مصرے کو محسوس کر پائیں کہ جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح اسے دیتے ہیں جینے کی دعا، جس کے گھر میں کفن کرب و بلا رکھا ہے۔ آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یا رب، آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یا رب، شاہ معراج کی بیٹی کو بلا رکھا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شاہ معراج کی دختر ہر مومن کے گھر پر مہمان ہے، اپنے فرزند ابا عبداللہ الحسین کی عزاداری کو قبول کرنے کے لیے۔ آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یا رب، شاہ معراج کی بیٹی کو بلا رکھا ہے۔ یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں، بلال کے نام پہ غور کیجئے، جناب بلال قاسمی صاحب فرماتے ہیں یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال، مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا اللہ۔ کربلا والوں کی عظمت پر ایک اور ارادت عقیدت کے ساتھ مل کے بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ ذکر امام حسین علیہ السلام کی تاثیر ہے۔ بموالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا واصلح ما کان فسد من دنیانا، اہل بیت آپ کی موالات کے ذریعے سے ہم دین بھی سیکھتے ہیں، دنیا کا فساد ختم ہوتا ہے۔ وبموالاتکم تمت الکلمہ، اہل بیت آپ کی موالات کے ذریعے کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ وعظمت النعمہ، آپ کی موالات کی وجہ سے نعمتیں عظیم ہوتی ہیں، ورنہ یہ ایک کافر کے پاس اور ایک مومن کے پاس نعمت، اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ مومن کو احساس ہے کہ مجھے سے اہل بیت کے راستے پہ استعمال کرنا ہے۔ عظمت النعمہ وَاعْتَلَفَتِ الْفُرْقَةُ، اہل بیت آپ کی موالات کی وجہ سے فرقہ پرستی ختم ہوتی ہے۔ فرقوں میں جو آپس میں اختلاف ہے وہ محبت میں تبدیل کیسے ہو سکتا ہے؟ فقط ولایت اہل بیت کی وجہ سے۔ بِمُوَالَاتِكُمْ تُقْبَلُ الطَّاعَةُ الْمُفْتَرَضَةُ، آپ کی موالات کی وجہ سے ہماری فرض عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ اب زیارت کے جملے وَلَكُمُ الْمَوَدَّةُ الْوَاجِبَةُ وَالدَّرَجَاتُ الرَّفِيعَةُ وَالْمَقَامُ الْمَحْمُودُ وَالْمَكَانُ الْمَعْلُومُ عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْجَاهُ الْعَظِيمُ وَالشَّأْنُ الْكَبِيرُ وَالشَّفَاعَةُ الْمَقْبُولَةُ۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت آپ ہی کی مودت واجب ہے، آپ ہی کے درجات بلند ہیں، آپ ہی کا مقام محمود ہے، آپ کا مقام خاص خدا کے نزدیک معلوم ہے، آپ کی جہ عظیم ہے، شان کبیر ہے، آپ کی شفاعت قبول ہے خدا کی بارگاہ۔
انہی موالات کا اظہار ہے آقا عبداللہ حسین کے غم میں بہنے والے آنسو، یہ اسی موالات ہی کا تو اظہار ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ ہی کا تو اظہار ہے. لہذا بزرگ علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام حسین کے غم میں جو اشک بہتے ہیں وہ اعلیٰ علیین سے انسانوں کو عطا ہوتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں. ان 10 دنوں میں انسان اپنی روح کو متحول کر سکتا ہے. مولانا صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم 10 دنوں میں بدل جائیں؟ کیا ایک شب قدر میں انسان نہیں بدل سکتا؟ ایک شب قدر انسان کو بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے. تو یہ تو امام حسین علیہ السلام کے 10 دن ہیں. سرنوشت کو بدل دیں انسان کی. بہت سے اصحاب باوفا سید الشہداء علیہ السلام ان چند دنوں میں منقلب ہوئے تھے. آپ جانتے ہیں حر، زہیر قین، وہب کلبی، بلکہ حر علیہ السلام تو آدھا دن رہے فقط اب عبداللہ حسین کے پاس، آدھا دن. لیکن جب حسین کے پاس پہنچے تو اس وفا کے ساتھ پہنچے کہ اب میں نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا، میں صرف حسین کا ہو گیا. وہ منقلب ہونا اتنا پر اثر ہے کہ آج بھی حر السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء کے جملوں میں شامل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امام حسین کی ذات کا معجزہ ہے. وہ فقط خود معصوم نہیں ہے، جملہ غور کیجئے گا، حسین معصوم گر ہے. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خطِ کربلا بناتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے عبداللہ حسین. حسین اس میں خطِ کربلا بناتا ہے. یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض. یزید تو لا علاج، ہمیں اپنے آپ کو ان پلیدگیوں سے بچا کے چلنا ہے. یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض، اور حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کے پاس تو خاک بھی ہو تو خاک شفا ہے. یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، اور حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے. حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ نور مصطفیٰ ہیں امام حسین میں، نور مرتضیٰ ہے امام حسین علیہ السلام میں. میں کیا کروں، مجھے بار بار مصرے یاد آتے رہتے ہیں، میں بات کو پہنچانے کے لیے پڑھتا رہتا ہوں. یہ تو حضرت میر انیس علیہ رحمہ کے مصرے، ان کی روح کو اصال ثواب کرتے ہوئے کہ شمشاد بوستان رسالت حسین ہے، مفتاح باب گلشن جنت حسین ہے. سبحان اللہ. ابر عطا و آیہ رحمت حسین ہے، نقش نگین مہر نبوت حسین ہے. سبحان اللہ. ہر جا ظہور حق ہے انہی کے ظہور سے، جہاں کہیں حق ہے وہ حسین کی وجہ سے. ہر جا ظہور حق ہے انہی کے ظہور سے. سب خاک سے بنے ہیں، یہ خالق کے نور سے. کیا کہنے. جنگل پہاڑ کرتے ناد علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کریں، مشکل کشا علی، نعرے حیدری یا محمد محمد صلی اللہم صلی علی محمد. تو سب خاک سے بنے ہیں، یہ خالق کے نور سے. اشارہ ہم نے کر دیا کیونکہ ہم امام حسین علیہ السلام اور قرآن پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، امام نور اور کتاب نور. تو ابھی تک تو فقط بات اسے ایک آیت پر رکی ہوئی ہے کہ وہ تقلبک فی الساجدین. دیکھیں آپ غور کیجئے گا، ہم نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں یقیناً آئے مباہلہ ہے، یقیناً آئے تطہیر ہے، یقیناً سورہ حل عطا ہے، یقیناً آئے مودت ہے، اور ان کی جانب ہم نے ایک ایک جملے میں اشارہ بھی کیا. لیکن ہم چاہتے تھے کہ یہ آیات تو ماشاءاللہ ممبر امام حسین کی برکت سے بچہ بچہ جانتا ہے، کچھ وہ آیتیں بھی مومنین کے سامنے آ جائیں جو شاید ان کی نگاہ میں اس اعتبار سے نہ ہو کہ یہاں بھی فضیلت امام حسین کا اظہار ہے. تو اب سورہ اعراف کی آیت نمبر 219 پر بات کر رہے تھے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ اے حبیب آپ کا نور، اور کیونکہ مولا علی کا نور رسول اللہ ہی کے نور سے، تو مولا علی کا نور سجدہ کرنے والوں کے اسلاف میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت آدم سے وہ نور پہنچا حضرت عبد المطلب تک، اور حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ حضرت ابو طالب تک پہنچا وہ نور. اور آپ جانتے ہیں کہ پھر سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سید الاولیاء علی مرتضیٰ علیہ السلام، ان تک یہ نور پہنچا، اور پھر نور آگے بڑھتے ہوئے حسین نور مصطفیٰ اور نور مرتضیٰ کے وارث ہیں. سید الانبیاء اور سید الاولیاء یہ ایک درخت سے ہیں، ٹری ایک ہے. آج مزید اس کو آگے بڑھانے کے لیے سورہ رات کی ہم نے 4 آیت پڑھی ہے سرنامہ کلام میں، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ. لیکن یہ آیت بھی شاید امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے اعتبار سے مومنین کے ذہن کے اتنا قریب نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ان مجالس کے ذریعے سے یہ آیتیں بھی پہنچ جائیں. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین میں کچھ ٹکڑے آپس میں ایک ساتھ واقع ہیں، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں. وہ جنات مِنْ أَعْنَابٍ، اور پھر ان میں انگور کے باغ بھی ہیں.
وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان، اور غلہ اور اس کی کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، کچھ ان میں سے جڑے ہوئے ہیں اور کئی درخت نکلے ہوئے ہیں اور کچھ مختلف جڑوں سے مختلف درخت ہیں. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انگور کے درخت، کھجور کے درخت ساتھ ساتھ ہیں، کچھ الگ الگ ہیں. یسقا بماء واحد، لیکن سیراب سارے ایک ہی پانی سے ہوتے ہیں، سب کا اثر مختلف ہے. کہیں پر انگور ہے، کہیں پر کھجور ہے، کہیں پر زیتون ہے، کہیں پر رمان ہے، لیکن پانی ایک ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اس کی خالقیت کا اظہار ہے. معجزہ تو نبی دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تو قدرت کا اظہار ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ذائقے میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً اس میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں موجود ہیں. اب دیکھیں بظاہر آج بالکل زراعت کے بارے میں کہ زمین کے مختلف ٹکڑے آس پاس واقع ہیں، ان میں انگور کے باغ ہیں، گلے کی کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ایک ہی جڑ سے کئی درخت نکلتے ہیں، اور کچھ ایسے جو مختلف جڑوں سے مختلف درخت نکلتے ہیں، سب ایک ہی پانی سے لیکن سیراب ہوتے ہیں. مگر ذائقے میں اللہ نے بعض کو بعض پر برتری عطا کی ہے، اور ان میں بڑی نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. سوچنے کی بات یہ کہ یہ ساری زراعت میں صاحبان عقل کے لیے نشانی کیا ہے؟ ایک تو اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، لیکن کیا اتنی نشانی ہے؟ نہ، اس سے بڑھ کے بات ہے. آج تو ایک عام سا کسان بھی سمجھتا ہے کہ کون سی جڑیں ایک ساتھ ہیں، کون سی جڑیں الگ الگ ہیں، کہاں پر کھجور کا درخت کاشت کرنا ہے، کہاں پر انگور کا درخت کاشت کرنا ہے. آج تو کسان بھی جانتا ہے. اس میں صاحبان عقل کے لیے جو خاص گہری نشانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ نشانی یہ ہے کہ اس آیت کی تلاوت کے بعد حضور نبی مکرم فرماتے تھے کہ جس طرح پھل مختلف درختوں سے ہوتے ہیں، ویسے ہی انسان بھی مختلف درختوں سے ہوتے ہیں. اور الناس من شجر شتى، یہ حضور کی حدیث ہے. علامہ ولی سے نے بحار الانوار کی جلد نمبر 40 میں لکھا. ابن عساکر بہت بڑا نام ہے اہل سنت علماء میں سے، تاریخ مدینہ دمشق کی جلد نمبر 42 میں لکھا. ملا ہندی نے کنز العمال کی جلد نمبر 11 میں لکھا. صفحہ نمبر بھی آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں، لیکن فقط جلد کافی ہے، اور جو صاحبان علم ہے وہ جانتے ہیں اس بات کو، اور آپ اپنے پاس اس کو نوٹ کر لیجئے گا، سرچ کر لیجئے گا، آپ کو مل جائیں گے. الناس من شجر شتى، حضور فرماتے تھے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ جیسے پھل الگ الگ درختوں سے ہیں، ویسے انسان بھی الگ الگ درختوں سے. وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، لیکن یاد رکھو میں اور علی ابن ابی طالب ایک ہی شجرے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ. جب بھی امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کو آپ دیکھیں گے نا، تو آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی مرتضیٰ اس تناظر میں دیکھیں گے کہ جو ان کی فضیلتیں ہیں وہ ان کے وارث امام حسین علیہ السلام. حتیٰ نبی مکرم نے انبیاء تک کے لیے فرمایا. مولانا صاحب یہ تو بات صحیح ہے کہ بھائی سارے انسان الگ الگ درختوں سے ہیں، تو کیا انبیاء ان کے لیے کیا ہے؟ ابن حجر نے لسان المیزان کی جلد نمبر 6 میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 329، کہ حضور نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق الانبیاء من اشجار شتى، انبیاء کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے الگ الگ درختوں سے خلق کیا ہے. وخلقت انا، اور مجھے خلق کیا، وعلی من شجرۃ واحدہ، مجھے اور علی کو ایک درخت سے خلق کیا. انبیاء کو الگ الگ درختوں سے، مجھے اور علی کو ایک درخت سے. اس کے بعد سن لیجئے گا، فانا اصلها، اس درخت کی جڑ میں ہوں، وعلی فرعها، اس درخت کا تنا اور شاخیں علی ابن ابی طالب ہیں. سبحان اللہ. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، درخت میں جڑ نظر آتی ہے یا شاخ نظر آتی ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بات پہنچ سکے جناب، وہ شاخ ہے اسی جڑ کی وجہ سے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن آپ درخت کو دیکھیں گے تو درخت کی جڑ نظر نہیں آ رہی آپ کو، اصل تو تنا اور شاخیں نظر آ رہی ہیں. واہ. کیا یہی تو وجہ ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھی رسول اللہ کا ذکر آیا نہیں. رسول اللہ کا ذکر، یہ علی کا ذکر بتلا رہا ہے کہ جڑ میں رسول اللہ کا ذکر موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی، تو یہ علی کا ذکر ہے اس وجہ سے کہ عقیدے میں رسالت کا عقیدہ موجود ہے، جڑ میں موجود ہے محبت رسالت، جس کا اظہار ہو رہا ہے شاخوں کے ذریعے سے، علی ابن ابی طالب کے وجود مطہر اور ان کے ذکر اور فضائل کے ذریعے سے. پھر آگے فرمایا والحسن والحسین ثمارها، سبحان اللہ، فرمایا حسن اور حسین اس درخت کا پھل ہے. تو آگے امام حسین السلام کی فضیلت قرآن میں حسین کہاں ہے؟ سورہ رعد آیت نمبر 4. اسے نوٹ کیجئے گا، اسے پڑھیے گا اور آپ کو محسوس ہوگا. حضور نے فرمایا کہ انسان بھی الگ الگ درختوں سے ہوتے ہیں، اور میں اور علی ایک درخت سے ہیں، میں جڑ ہوں، علی فرع ہے، حسن اور حسین ثمار ہے، پھل ہے. کتنے کریم ابن کریم ہے وہ، جو اتنا پاکیزہ اور مقدس ترین درخت ہے، اس میں اہل بیت نے اپنے شیعوں کو محروم نہیں کیا، اپنے شیعوں کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہے.
کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. شیعوں کو کیسے ساتھ رکھا؟ ہم خاتی گناہگار شیعہ. حضور نے کہا فانا اصلها وعلی فرعها والحسن والحسین ثمارها واشیاؤنا اوراقنا. کیا کہنے ہیں. ہمارے جو شیعہ ہیں وہ اس درخت کے پتے ہیں. یا اللہ، سبحان اللہ. ہمارے شیعہ درخت کے پتے ہیں. حتیٰ ایک اور حدیث میں بیان کیا کہ جب ہمارے چاہنے والوں میں سے کسی کی ولادت ہوتی ہے کسی کے گھر میں فتورق ورقۃ منها، اللہ ایک پتے کا اضافہ کر دیتا ہے اس درخت میں. ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی اگر مومن کے گھر پر آ رہا ہے گویا وہ اس درخت کا آلریڈی پتا ہے. اور اگر ہمارے ماننے والوں میں سے کسی کی وفات ہو جائے فتسقط ورقۃ منها، تو وہ جو دنیا کا ایک درخت اس میں سے ایک پتا کم ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ مومن اب اللہ کے پاس پہنچ گیا. تو ایک انڈیویجول وہ اہل بیت کے درخت سے متصل ایک پتا ہے. اب سوال کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے. آپ اگر بہت دور سے دیکھ رہے ہو تو درخت کی شاخ سے بھی پہلے آپ کو درخت کے پتے نظر آئیں گے یا نہیں؟ آئیں گے. اسی لیے تو اہل بیت نے فرمایا تھا کونوا لنا دینا ولا تکونوا علینا شیئا. دیکھو لوگ ہمیں نہیں دیکھیں گے، وہ ہمیں بعد میں دیکھیں گے، وہ پہلے تمہیں دیکھیں گے. تو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث شرم و حیا نہ بننا. اللہ اکبر. آپ بھی یہ کہتے ہیں نا دور سے درخت کے پتوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ درخت یہ ایسا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم اس شجرے طیبہ کے ایسے پتے بن جائیں کہ جن پتوں کو دیکھ کے لوگ درخت کے قریب آئے ہی نہ. تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. تو نبی جڑ ہے اور علی درخت ہے اور ہم پتے ہیں. لہذا جو جڑ کے پاس ہے خصوصیت وہی اس درخت کے تنے کے پاس ہے. علی بن ابی طالب کے پاس بقول شاعر کے بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام، بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. حتیٰ یہ شعر بھی اس وقت درست ہے کہ جب انبیاء کے لفظ میں حضور اکرم کو شامل کیا جائے کہ بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام ان میں رسول اللہ اگر شامل ہوں تب یہ شعر درست ہے کہ یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے. اگر رسول اللہ کے علاوہ باقی نبیوں کی بات ہو تو پھر علی نہیں بنتا، پھر علی ان سے افضل ہے. واہ واہ سبحان اللہ. یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے اس وقت کہ جب نبی مکرم اس میں شامل ہے. اس لیے کہ باقی تمام انبیاء بھی ہوں لیکن علی ابن ابی طالب وہ سب سے افضل ہے بنص سے آیات قرآنی اور احادیث معصومین. یہ بھی طے ہے کہ مرسل اعظم مولا علی سے بھی افضل ہے اور مولا علی کے بھی آقا اور مولا ہے. تو تمام انبیاء کے کمالات جہاں یکجا ہو جائیں یا محمد بنتا ہے یا علی بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا روایات اعمالی شیخ طوسی میں کہ حق علی علی هذه الامه كحق الوالد على الولد. سبحان اللہ. علی کا حق اس امت پر ویسا ہے کہ جیسے باپ کا حق اولاد پر ہوتا ہے. کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ طوسی میں نے امالی میں حدیث لکھی ہوئی حق علی علی هذه الامه. کم از کم اتنا تو احترام کریں وجود مبارک علی بن ابی طالب کا جتنا باپ کے وجود کا احترام کرتے ہیں. باپ سامنے موجود ہو تو کوئی گناہ کریں گے، کوئی قبیح کام کریں گے، کوئی فعل حرام کریں گے؟ نہیں. علی کا حق ویسا ہے کہ جیسے باپ کا حق ہے امت پر. حضور نے کم از کم اتنا تو سمجھو. اور یہ بھی حضور نے جیسا عرض کر رہا ہوں کہ ایک منزل بیان کی، ورنہ علی کا حق باپ سے زیادہ ہے، کوئی شک نہیں اس میں. حضور نے مولا علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا علل الشرائع کے جلد نمبر 1 میں شیخ صدوق نے اسے لکھا ہے ولی ھذا ولی اللہ. اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو علی کا دوست، علی کا ولی اللہ کا دوست ہے. فوان ہے، چونکہ علی کا دوست اللہ کا دوست ہے تم بھی علی کے دوست سے دوستی رکھو. عدو ھذا عدو اللہ، علی کا دشمن خدا کا دشمن ہے. فعادہ ہے، علی کے دشمن سے تم بھی دشمنی رکھو اس لیے کہ وہ خدا کا دشمن ہے. اس کے بعد آگے فرمایا والے ولی ھذا ولو انہ قاتل ابیک، علی کے محب سے محبت رکھو چاہے تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو. وعاد عدو ھذا، اور علی کے دشمن سے دشمنی رکھو ولو انہ ابو، چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر تعلق امیر المومنین کی محبت سے عجب جملہ ارشاد فرمایا کہ علی کے دشمن سے دشمنی رکھو چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو. اتنا سخت جملہ ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس دشمنی کا اظہار آپ نے کیسے کرنا ہے، کہاں کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. خاص طور پر یہاں باپ کی جب مثال آ گئی تو ماں باپ کا دنیا میں احترام اپنے مقام پر واجب ہے، لیکن کا تعلقات مولا علی کی محبت میں بناؤ. یوں امت رسول پہ ہے حق مصطفیٰ، حق جس طرح سے ہوتا ہے بیٹوں پہ باپ کا. سمجھے نہ مصطفیٰ سے علی کو کوئی جدا، روشن ہے یہ دلیل نہیں فرق مطلقہ. سبحان اللہ. اس طرح سے مصطفیٰ و علی کا ظہور ہے، دو آنکھیں جس طرح سے ہیں ایک نور ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری یا علی پر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. جناب المودہ کتاب باب نمبر 56 صفحہ نمبر 255 اس میں جا کے دیکھیے گا یہ حدیث موجود ہے یا نہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ من اراد ان یرا الی اسرافیل فی ہیبت، جو دیکھنا چاہتا ہو اسرافیل کو ان کی ہیبت میں، ومیکائیل فی رتبتہ وإلی جبرائیل فی جلالتہ وإلی آدم فی علمہ وإلی نوح فی خشیتہ وإلی ابراہیم فی خلتہ وإلی یعقوب فی حزنہ وإلی یوسف فی جمالہ وإلی موسیٰ فی مناجاتہ وإلی ایوب فی صبرہ وإلی یحییٰ فی زہدہ وإلی عیسیٰ فی عبادتہ وإلی یونس فی ورعہ وإلی محمد فی حسبہ وخلقہ فلینظر الی علی بن ابی طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنگل حدیث معروف ہے لیکن جی ماشاءاللہ. جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کریں، مشکل کشا علی نعرے حیدری. گھروں میں مل جائے یا علی. من اراد ان یرا الی اسرافیل فی ہیبتہ، جو دیکھنا چاہے اسرافیل کو ان کی ہیبت میں. اسرافیل سر پھونکیں گے، کتنی ہیبت ان کی. وَإِلَى مِيكَائِيلَ فِي رُتْبَتِهِ، اور جو حضرت میکائیل جو رزق تقسیم کرنے والے ہیں. آج اہل بیت کے صدقے میں رزق تقسیم ہوتا ہے، لوگوں کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے ارے جو میکائیل کے رتبے میں دیکھنا چاہے، جو میکائیل کا رتبہ ہے، جو اسرافیل کا رتبہ ہے، کسے دیکھے وہ. وَإِلَى جِبْرَائِيلَ فِي جَلَالَتِهِ، جو جبرائیل سید الملائکہ ان کے جلالت میں دیکھنا چاہے. ایک شخص میکائیل کو بھی ایک شخص میں دیکھنا چاہے، جبرائیل کو بھی ایک شخص میں دیکھنا چاہے، اسرافیل کی ہیبت کو ایک شخص میں دیکھنا چاہے. وَإِلَى آدَمَ فِي عِلْمِهِ، اور آدم علیہ السلام کا علم بھی ایک شخص میں دیکھنا چاہے. وَإِلَى نُوح فِي خَشِيَّتِهِ، نوح علیہ السلام کی خشیت بھی اسی میں دیکھنا چاہے. وَإِلَى ابراہیم فِي خُلَّتِهِ، ابراہیم کی خلت وہیں دیکھنا چاہے. وَإِلَى یعقوب فِی حزنہ، حضرت یعقوب کا غم اور حزن بھی وہیں دیکھنا چاہے. وَإِلَى یوسف فِی جمالہ، حضرت یوسف کا جمال اور حسن بھی وہیں دیکھنا چاہے. وَإِلَى موسیٰ فِی مناجاتہ، حضرت موسیٰ کی مناجات خدا سے کوہ طور پر ہوتی تھی، وہ بھی ایک شخص میں دیکھنا چاہے. وَإِلَى ایوب فِی صبرہ، حضرت ایوب کا صبر بھی انہی میں دیکھنا چاہے. وَإِلَى یحییٰ فِی زہدہ، حضرت یحییٰ کا زہد اور ترک دنیا بھی وہیں دیکھنا چاہے. وَإِلَى عیسیٰ فِی عبادتہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت بھی اسی شخص میں دیکھنا چاہے. وَإِلَى یونس فِی ورعہ، حضرت یونس کا خوف خدا بھی وہیں دیکھنا چاہے. وَإِلَى محمد فِی حسبہ وخلقہ، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب اور اخلاق بھی ایک شخص میں دیکھنا چاہے. فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيٍّ، اسے چاہیے کہ چہرے مبارک علی ابن ابی طالب پر نگاہ کرے. اللہم صل علی اللهم صل على محمد وعجل فرجہ. کیا کہنے ہیں Yes. ہم شیعہ جو ہیں وہ اسی درخت کے پتے ہیں عزیزوں. جس درخت کا تنا اور شاخ علی ابن ابی طالب ہے، ہم پتے ہیں. اب ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے؟ کوشش کیجیے گا کہ ہماری زندگی بامقصد گزر رہی ہو انشاءاللہ. میری آپ سب کی، میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی مفید کام میں خرچ ہو رہی ہو یہ زندگی. زندگی تو جانور بھی گزار دیتے ہیں کھا پی کر. کون سا ایسا کام ہے اپنے آپ سے، ہم ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے، خدمت اہل بیت کے لیے میں نے کون سا کام کیا زندگی میں؟ اور خدمت اہل بیت کا مطلب ماں باپ کی آپ خدمت کریں، اپنے شوہر اور زوجہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے جو اسلام نے بتایا ویسا تعلق رکھیں. یہ سب بھی دین اہل بیت کی خدمت ہو رہی ہے. اس لیے کہ آپ فیملی کو اسٹرانگ کر لیں گے، آپ کی سوسائٹی خود بخود اسٹرانگ ہو جائے گی. میں نے اہل بیت کے لیے کیا، اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے. ایک صاحب کہتے ہیں میں گیا ایک عالم دین کے پاس، تو میں نے اسے کہا کہ آپ میری طول عمر کے لیے دعا کریں. جیسے ہوتا ہے ماشاءاللہ علماء سے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ طول عمر عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اچھی دعا ہے، ٹھیک ہے کہ اللہ آپ کو طول عمر بھی عطا کرے، لیکن فقط طول عمر نہیں، اللہ سے دعا کریں کہ عرض عمر بھی عطا کرے. طول ہے تو لمبائی، عرض ہے چوڑائی، یعنی کوانٹٹی نہ ہو فقط ہماری زندگی میں، کوالٹی بھی تو ہو. اگر کوالٹی کے بغیر طول عمر ہے تو پھر تو طول عمر تو شیطان کی بھی ہے، وہ بھی بہت دیر ہے. فقط یہ کافی تھوڑی. ہو سکتا ہے کسی کی عمر فقط 60 برس کی ہو، لیکن ماشاءاللہ 600 برس کے برابر اس نے اہل بیت کی خدمت کی ہو. ممکن ہے کوئی تفسیر لکھ کر گیا، کوئی اچھی کتاب، اچھی اولاد چھوڑ کر گیا. مولانا صاحب ہم تو تفسیر نہیں لے سکتے، ہم تو ایسی کتابیں نہیں لکھ سکتے، اچھی اولاد تو چھوڑ سکتے ہیں انشاءاللہ. نسلن بعد نسلن جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہوں، ثواب آپ کو ملتا رہے گا. تو پھر آپ کی زندگی فقط 70 سال پہ رکے گی نہیں، آپ کی زندگی جاری رہے گی، صدقہ جاری ہے، نان سٹاپ. یا اللہ. اور اس میں
واقعی کتابیں بھی بہت لکھی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی کتابوں کو وہ مقام عطا کیا. اب مفازل الجنان کی سامنے مثال جو ہر عوام الناس میں سے ہر ایک کے گھر پر ہے. شیخ عباس قمی سے ان کی آخری زندگی میں ایک شخص ملنے کے لیے آیا تھا نجف اشرف میں. آپ جانتے ہیں کہ شیخ عباس قمی نجف اشرف میں مدفون ہے. تو اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں نجف سے مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، تو میں آپ کا سلام پہنچاؤں گا وہاں. تو شیخ عباس قمی پر بڑا گریہ طاری ہوا. وہ کہنے لگے کہ میں اب سن و سال کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ اب میں جا نہیں سکتا وہاں نجف، یعنی نجف سے مشہد مقدس اتنا سفر کر کے اس زمانے کا سفر. تو بڑا گریہ کیا انہوں نے. تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو اپنی زندگی کے آخر میں گریہ کر رہے تھے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے حرم تک پہنچنے کی لفظ سعادت نہیں پا رہا، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے کام میں ایسی برکت عطا کی کہ آج حرم امام رضا کا ہر زائر وہ شیخ عباس قمی کی مفاتح الجنان سے زیارت پڑتا ہے، لہذا ہر زائر کے ثواب میں شیخ عباس قمی شریک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے خلوص کے ساتھ. یہ فقط طول عمر نہیں ہے، یہ عرض عمر ہے. شیخ عباس قمی کی زندگی آج تک جاری ہے، سمجھ لیجیے. اور ان سے بزرگ علماء آ جائیے، ابن باوے شیخ صدوق کے نام سے معروف ہیں، محمد بن علی بن حسین بن باوے قمی قبرستان رے میں مدفون ہے. 50 سال کے ہو گئے تھے ان کے والد. غیبت صغرا کا زمانہ ہے حضرت حجت کی. تو تیسرے جو نائب ہے حضرت حجت کے نائب خاص حسین بن روح نوبختی، ان کی خدمت میں پہنچے کہ آپ مولا سے کہیے کہ مجھے کوئی اولاد عطا ہو. اور مولا نے انہیں کہا تھا کہ سیولد لک ولد مبارک، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا فرزند عطا کرے گا جو مبارک ہوگا. مبارک کا مطلب کہ جس کا کام جاری رہے گا. ہم کہتے ہیں نا عید مبارک، وہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ جو خوشی ہے وہ آپ کی جاری ساری رہے. مبارک کا مطلب ہوتا ہے برکت نہیں، کہ وہ جاری رہے سلسلہ. سیولد لک ولد مبارک، آپ کو اللہ ایک مبارک بیٹا عطا کرے گا. یہ مبارک عمر ہو جائے شاید انشاءاللہ ہماری. 70 سال کی عمر پائے شیخ صدوق نے 300 کتابیں لکھی. ان میں سے ایک اللہ یاسر الفقی جسے پڑھے بغیر کوئی فقی فتویٰ نہیں دے سکتا. بے شمار شاگرد تربیت کیے، جن میں سے ایک ہے شیخ مفید، جن کے شاگردوں میں تھے شیخ توسی، جو حوض علم نجف کی بنیاد رکھنے والے تھے. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. لیکن کہاں سے کہاں کام پہنچتا ہے انسان کا اگر وہ خلوص کے ساتھ محنت کے ساتھ کام کرے اہل بیت کی خدمت میں. بے شک. اہتمام سے کہتے تھے ولدت بدعاء الحجہ، میں تو وہ ہوں جو حضرت حجت کی دعا سے پیدا ہوا ہوں. کیا کہ سبحان اللہ. ورنہ عزیزوں یہ جو مہلت ملی ہوئی ایک دن ختم ہو جانی ہے. 60-65 برس، 70 سے زیادہ کیا ہے. جناب عمار اقبال، ان کے چند مصرے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. یہ اپنی اسسمنٹ کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں رنگ و رس کی ہوس اور بس، انسان اسی میں لگا رہتا ہے. رنگ اور رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس. یہ قبضہ میرے ہاتھ میں آ جائے، وہ چیز میرے کنٹرول میں آ جائے. کیا یہی زندگی ہے؟ یوں بنی ہے رگیں جسم کی، یوں بنی ہے. اب ہمیں سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو رنگ و رس میں لگے ہوئے ہیں، مسئلہ دسترس اور بس. پھر کہتے ہیں یوں بنی ہے رگیں جسم کی، ایک نس ٹس سے مس اور بس. ختم ہے. ایک نس ادھر سے ادھر ہو جائے، سب تماشائے کن ختم شد، کہہ دیا اس نے بس اور بس. اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس. بس ختم ہے. تو کوئی ایسا کام کر کے جائیے اپنے امام بارگاہ میں، اپنے مقام پر، اپنے خاندان میں، کہ یہ صدقہ جاریہ مستقل جاری و ساری رہے، اولاد سے اولاد، اولاد سے اولاد انشاءاللہ. مجھے آج ذکر کرنا ہے سفیر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا. سبحان اللہ. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا نام کیا، ان کے سفیر کا نام زندہ ہے. سفیر کا نام کیا؟ مسلم ابن عقیل کی تو اتنی شان ہے کہ شبیہ ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے. آپ نے حضرت مسلم کے مصائب میں نام سنا ہوگا طوعہ کا، جس نے پناہ دی تھی حضرت مسلم کو رات کے وقت. مجھے بتائیے کوفہ کے شہر میں کسی گلی میں رہنے والی ایک بظاہر گمنام خاتون، چونکہ حجت خدا کے سفیر کی مدد کی تھی، آج تک مسلم ابن عقیل کے ذکر کے ساتھ طوعہ کا ذکر اللہ نے زندہ رکھا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات بھیجتے نام ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پر. اللہم صلی علی صلی علی محمد مولا محمد وعجل فرجہ. یہ کیا ہے؟ ورنہ کوئی تصور بھی کر سکتا تھا کہ ایک خاتون کے جو کوفہ کی کسی گلی میں رہ رہی ہوں، کون پہچانتا، کون نام لیتا ان کا. لیکن آج حضرت مسلم کے مصائب مکمل نہیں ہوتے جب تک آپ اس خاتون کا ذکر نہ کرتے مصائب. یہ ہے عمر کی برکت. سبحان اللہ. سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مولا مسلم بن عقیل
جن کے فرزندوں کی بھی آج مصیبت کا انشاءاللہ ذکر کروں گا اگر ہو سکا تو. حضرت مسلم سے لعین ابن زیاد نے چیخ کر پوچھا تھا, میں مسجد مصائب سے تھوڑا سا دور ہوں, چیخ کر پوچھا اس نے, اے مسلم کیا دیکھا ہے تم نے حسین ابن علی میں, جو تم حسین کی خاطر اتنی قربانی دینے کو تیار ہو, بیٹے تمہارے مر رہے ہیں, تم اس طرح سے تمہارا جسم کٹا پٹا ہے, اتنی قربانی دے رہے ہو, حسین کے نام پر کیا دیکھ لیا تم نے حسین میں؟ میں کہتا ہوں اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کے جسم پر موجود ہر زخم فخر سے مسکرا رہا ہوگا واقعی. اور علی کے بھتیجے اور حسین کے سفیر اور ابو الفضل عباس کی شبی مولا مسلم بن عقیل نے کہنا شروع کیا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کیا دیکھا, ہوا امام الدارین بدوام النیرین طہر طاہر مطہر من طاہرین و امامک رجس من رجسین. کہ حسین دارین کا امام ہے بدوام النیرین, شمس و قمر کی جب تک حرکت باقی ہے حسین کی امامت جاری و ساری رہے گی. سبحان اللہ. طہر طاہر مطہر من طاہرین, حسین طاہر بھی ہے, حسین مطہر بھی ہے, خود بھی پاک دوسروں کو طہارت عطا کرنے والے. طہر, حسین خود طہارت بھی ہے, عین طہارت ہے حسین, طاہر نہیں ہے فقط حسین, عین طہارت ہے حسین. من طاہرین, اور حسین دو طاہروں سے. سبحان اللہ. حسین محمد اور علی سے علیہ السلام, حسین علی اور زہرا سے علیہ السلام, ہر طرف عصمتوں کا اثار ہے. تو میرا مولا خود بھی طاہر مطہر عین طہارت ہے, دو طاہروں سے. اور اے تخت حکومت کے نشے میں چور, بدبخت ابن زیاد جو تیرا امام ہے, وہ امام کا رجس من رجسین, تیرا امام خود بھی رجس ہے اور دو رجسوں سے وجود میں آیا ہے. یا اللہ, بات ہو رہی عزیزوں. حسین اور مسلم کی سفارت میں ایک درجے کا فرق ہے. کاش بات موجود ہو. اللہ کے سفیر کو حسین کہتے ہیں اور حسین کے سفیر کو مسلم کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زیارت روزہ عید غدیر میں کیا ہے؟ السلام علیکم یا مولایا, مولا علی کی جو زیارت ہے. یا امین اللہ فی ارض و سفیرہ فی خلق, مولا علی کو سفیر خدا کہا گیا ہے. سفیر ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے, ایمبیسڈر. اے اللہ کے امین, اس کی زمین پر آپ پر سلام مولا علی. اے اللہ کے سفیر اس کی مخلوقات پر, مولا علی سفیر خدا بند ہے, امام حسین سفیر خدا بند ہے. اللہ کے سفیر کو حسین کہتے ہیں, حسین کے سفیر کو مسلم کہتے ہیں. یا اللہ. اور جس خاندان سے, جس لینیت سے حضرت عقیل کے فرزند ہیں, وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے مزید معروضات پیش کروں, بس آہستہ آہستہ بات کو کچھ کروں گا کہ سمیٹتا رہوں. تو حضرت ابو طالب کی جو اولاد ہیں, طالب ہیں, جعفر ہیں, عقیل ہیں, علی ابن ابی طالب ہیں, ہر ایک میں کچھ خاص خصوصیت ایسی تھی. حضرت طالب کی وجاہت بہت زیادہ تھی, بہت وجیح تھے وہ. حضرت جعفر کی سخاوت اور شجاعت بہت معروف تھی. حضرت جعفر طیار جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پر عطا کی کہ جنت میں پرواز کریں, تو سخاوت شجاعت بے انتہا معروف حضرت جعفر کی, جن کے فرزند عبداللہ ابن جعفر طیار جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں. مولا علی کی خصوصیت کیا بیان کی جائے, دنیا میں کوئی حسنہ اور خوبی اور خیر ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کا منبع اور سورس علی ابن ابی طالب نہ ہو. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری محمد صلوات اللہم صلی علی محمد محمد. ہر سورس علی ابن ابی طالب, ہر خیر کا سورس علی ابن ابی طالب ہے. افعال الخیر اذا انتشرت, یہ فانت لها مصدر, یہ عرب شاعر نے شعر کہا تھا کہ اے علی میں جتنا لوگوں میں خیر کو دیکھتا ہوں, میں غور کرتا ہوں کہ سب کا سورس, سب کا منبع, سب کا آغاز آپ کی ذات سے. شجاعت ہے آپ کی ذات سے, سخاوت ہے آپ کی ذات سے, سبحان اللہ, عبادت ہے آپ کی ذات سے, رحم و کرم ہے آپ کی ذات سے. جبھی تو علی کے فضائل کو غیر بھی پڑھتے تھے. کیا معاویہ نے نہیں پڑھا تھا کہ ہذا الذی, علی ابن ابی طالب کی مثال ایسی ہے کہ تمام جو لوگ ہیں وہ زمین پر ہیں اور علی ابن ابی طالب آسمان پر ہیں. یوں کہا کہ علی ابن ابی طالب وہ ان آسمان کی بلندیوں پر, کون؟ حاکم شام نے شعر کہا کہ خیر الورا من بعد احمد حیدر الناس ارض والوسیع سماء, مصطفیٰ کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ حیدر ہے, سارے انسان زمینی ہیں, علی آسمانی ہے. کبھی اللہ باطل کی زبان سے بھی ایسا کلمہ جاری کرواتا ہے حجت تمام کرنے کے لیے. اور پھر یزید نے کہا علی ان کا ملی حتن, علی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں تو آپس میں ان کے درمیان حسد رہے گا, لیکن کوئی کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو وہ فضیلت علی ابن ابی طالب کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا.
اور عامر ابن عاص وہاں سامنے موجود تھا، اس نے کہا کہ ھذا الذی شہد العدو بفضلہ والفضل ما شہدت به الاعداء، علی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا دشمنان علی کی زبانی علی کے فضائل جاری کروا دیا کرتا ہے۔ بات ہو رہی ہے؟ تو مولا کائنات عرش خدا مقام جناب امیر ہے، کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے۔ میر انیس نے کہا تھا، وہ کبھی سناؤں گا، اور علی کے مقام کو فرش پہ نہ تلاش کرو، عرش پہ تلاش کرو۔ عرش خدا مقام جناب امیر ہے، یہ میر انیس کہہ رہے ہیں۔ کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے، بام کہتے ہیں چھت کو۔ یہ کرسی ہماری آپ کی کرسی نہیں ہے، آیت الکرسی والی کرسی مراد ہے یہاں پر۔ جو کرسی مخلوق خدا ہے وہ علی کے فضائل سے نیچے ہے، اوپر نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ جو نا وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ جو کرسی ہے اس کی مراد ہے، کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے، آیات حق کلام جناب امیر ہے۔ یا اللہ، مستور نوح نام جناب امیر ہے۔ کیا بات ہے، مستور سطر سے حضرت نوح نے نام لکھا ہے علی بن ابی طالب کا اپنی نجات کے لیے، کہتے ہیں مستور نوح نام جناب امیر ہے۔ تو پھر میں حضرت انیس سے کہوں کہ آپ نے کبھی کرسی کہا، کبھی عرش کہا، مستور نوح نام جناب امیر، آیات حق کلام جناب امیر، تو اب سمیٹیں کیسے ایسے؟ نہ غلو کی طرف جائیں نہ تقصیر کی طرف جائیں، نہ غالی و نصیری بن جائیں نہ مقصر بن جائیں، تو سمیٹیں کیسے؟ تو بیت میں کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، مخلوق ہے، ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، بس ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو ابو طالب کے فرزندوں میں جعفر ہیں، عقیل ہیں، علی ہیں، طالب ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے فضائل۔ علی ابن ابی طالب کے تو تمام فضائل کا مجموعہ۔ حضرت عقیل کی خصوصیت کیا تھی؟ مسلم کے والد کہ وہ جنیالوجسٹ تھے، نصاب، اس لیے حضرت عقیل کے سامنے کوئی اپنے خاندان کی جو نا لنترانیاں نہیں ہانکتا تھا کہ میرا دادا وہ تو میرا باپ وہ، حضرت عقیل سامنے کھول کے رکھ دیتے تھے۔ عامر ابن عاص سے کہا تھا کہ تیری ولدیت کے لیے قرعہ ڈالا گیا تھا، اور وہ عاص ابن وائل کے نام نکلا تھا۔ اس طرح سے حاکم شام سے بھی کچھ باتیں کہی تھی، میں اسے پیش نہیں کر سکتا۔ تو عقیل نصاب ہے۔ امیر المومنین نے بھی اپنے ایک ازدواج کے لیے حضرت عقیل سے مدد لی ہے، اور مدد بھی کیا تھی کہ اشارہ تھا کہ اے عقیل کو ایسا خاندان تلاش کرو کہ جو شجاعت میں بے پناہ و بے مثال ہو۔ اور پھر حضرت فاطمہ کلابیہ بی بی ام البنین سے مولا علی کا ازدواج ہوا حضرت عقیل کے ذریعے سے۔ حضرت عقیل کتنے بڑے نصاب کیوں نہ ہو، لیکن لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، یہ آیت عقیل کے بارے میں تو نازل نہیں ہوئی نا، علی بن ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو علی تو جانتے ہیں ایک ایک شے کو، لیکن علی نے سمجھایا عام زندگی کے اصول کے اعتبار سے کہ دیکھو یہ کام بھی معاشرے میں کچھ ہونا چاہیے، کہ جو حضرت عقیل نے کیا کہ اس بہترین ازدواج کا اہتمام کیا، کچھ لوگ بہت خلوص کے ساتھ آگے بڑھے، اس خدمت کو بھی انجام دیں۔ دوسرا یہ کہ عام زندگی کے حالات میں تم یہ کرو کہ جس کام کی تمہیں ضرورت ہو کوشش کرو کہ اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاؤ، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اگر دین کو سمجھنا ہے، فروع دین کو، تو جاؤ فقہا کے پاس، ان سے فتویٰ حاصل کرو۔ اگر تمہیں ازدواج کا معاملہ ہے تو اس کے پاس جاؤ، اگر تمہاری صحت کا معاملہ ہے تو طبیب کے پاس جاؤ، اسی کو بالفاظ سیدھی کر تقلید کہتے ہیں۔ اور مولا کائنات نے اس کے ذریعے سے ایک اور کام کیا تھا، اور وہ کام یہ کیا تھا کہ اے عقیل، ان کی جانب ایک گویا ذہن میں بات ڈال دی کہ جب میں اپنے لیے ایک وارث تیار کر رہا ہوں جو عظیم الشان جہاد ہوگا کربلا میں، اس میں میرا نمائندہ بن سکے ابو الفضل عباس، تو عقیل آپ بھی اس طرح کی کوئی خدمت کا سوچیے۔ تو بس علی کے ہاں عباس کی ولادت ہوئی، عقیل کے ہاں مسلم کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے علی بن ابی طالب نے ابو الفضل عباس کو کربلا کے لیے تیار کیا اور مانگا، ویسے ہی عقیل نے بظاہر، اس پر میرے سامنے کوئی کتاب کی صورت میں کوئی دلیل تو نہیں، لیکن ایک لطیف استخراج ہے، سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جب مولا کائنات نے عقیل سے کہا ہوگا کہ میں اپنا ایک وارث چاہتا ہوں، تو عقیل نے یقیناً دل میں سوچا ہوگا کہ پھر میں اپنا کوئی فرزند کیوں نہ تیار کروں۔ اور پھر مسلم ابن عقیل کی صورت میں سفیر حسین سامنے آیا، ایک علمدار حسین بنا ابو الفضل عباس، ایک سفیر حسین بنا مسلم ابن عقیل۔ سبحان اللہ۔ ویسے ہی عباس اور مسلم میں بڑی شباہتیں ہیں، اس لیے کہ جو حضرت عباس کی خواہر ہیں وہ حضرت مسلم کی زوجہ ہیں۔
ام البنین کے داماد ہیں مسلم ابن عقیل، بیٹے ہیں ابو الفضل عباس، داماد ہیں مسلم ابن عقیل. کیا کہنا اس بی بی کی عظمت کا، جس نے اپنے چاروں بچے حسین پر قربان کیے، اپنا داماد قربان کیا، جس کے نواسے شہید طفلان مسلم وہ بی بی ام البنین کے نواسے ہیں. اون و محمد فاطمہ زہرا کے نواسے ہیں، طفلان مسلم بی بی ام البنین کے نواسے ہیں. ساری ہستی قربان کر دی بی بی ام البنین نے حسین ابن علی پر. لہذا اس بی بی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا. تو آج بی بی کے داماد کا ذکر ہے، اور مولا علی علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، مولا علی کے داماد بھی ہیں، اس لیے کہ مولا علی کی جو دختر حضرت رقیہ بی بی ام البنین سے جو تھی ان سے ازدواج ہوا ہے. آج علی بن ابی طالب کے نواسوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، 18,000 کہیں لکھا ہے، 22,000 کہیں لکھا ہے، 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی مسلم عقیل کے ہاتھ پر، لیکن یہ شعوری بیعت نہیں تھی، لقلقہ لسانی کی حد تک تھی. اور بعد میں پھر مسلم کا ساتھ چھوڑتے ہوئے چلے گئے. عزیزوں، جب حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا تو میں نے کیا جملہ کہا کہ بہت شان سے آگے کہہ رہے تھے ابن زیاد سے کہ میرا امام 2 طہارتوں سے ہے اور تیرا امام خود بھی رجس ہے اور وہ 2 نجاستوں سے ہے. یہ شجاعت کی حسین کے شعر کی دربار میں بچے کا کیا عالم ہوگا. بس یہی وہ سوال تھا جو میرے مولا سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا مسلم کتنی شجاع کیوں نہ ہو، لیکن آپ تو امام وقت ہیں، حجت خدا ہیں، آپ سے زیادہ شجاع تو نہیں ہو سکتے مسلم. تو مولا جب مسلم آئے تھے تو سینہ تنا ہوا تھا، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے، گرچہ کے بہت زخمی تھے، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، جسم زخمی تھا. اور مولا جب آپ دربار ابن زیاد میں آئے تو آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی مولا. آپ کی کمر خم تھی. یا اللہ مولا، آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، یہ فرق کیوں ہو گیا مولا؟ کا امام سجاد نے کوئی جواب دیا کہ سوال کرنے والے، تو نے سجاد کے کلیجے کو ایک بار پھر زخمی کر دیا. تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ مسلم آئے تھے تو کس شان کے ساتھ آئے، اور میں آیا تو میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر خم ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ جب مسلم آئے تھے تو تنہا آئے تھے. سجاد، جب میں دربار میں پہنچا تو علی اور فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ تھیں. وہ شخص کیسے اٹھائے جس کی بہن کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہو، جس کے باپ کا کٹا سر سامنے ہو، جس کی ماں بہنوں کے سر سے چادر چھینی جا چکی ہو. اللہ اکبر. بس عزیزوں، میں کہوں گا کربلا میں شہزادہ علی اکبر لڑے تو حسین دیکھ رہے تھے، جب اون و محمد جہاد کر رہے تھے تو حسین اور عباس دیکھ رہے تھے، قاسم ابن حسن میدان جنگ میں تھے تو حسین ابن علی داد شجاعت دے رہے تھے. لیکن مسلم ابن عقیل جب کوفہ میں تھے نا تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. مسلم تنہا ہے. میں چاہتا تھا بنی ہاشم کی شہادت میں سب سے پہلے حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کا بیان کیا جائے، اس لیے کہ تمہید کربلا ہے. کل سے ہم کربلا کی شہادتوں کا آغاز کریں گے، حضرت حر، حضرت حبیب ابن مظاہر، اصحاب حسین. لیکن جو کربلا سے پہلے شہید ہوا اور کربلا کا دیباچہ بن گیا وہ مسلم ابن عقیل ہے. امام جعفر صادق کی زیارت کے جو ابو الفضل عباس کے لیے بعین نہیں، وہی مسلم ابن عقیل کے لیے. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ. حضرت مسلم ابن عقیل کے لیے بھی کہتے ہیں السلام علیک ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح خدا پر سلام ہو. عباس بھی باب الحوائج ہے، مسلم ابن عقیل بھی باب الحوائج. عزیزو، آپ عراقیوں سے پوچھ لیجیے گا کہ وہ جاتے ہیں حرم امام حسین میں حاجات کی برابری کے لیے، اور اگر نہ ہو پائے کسی مصلحت کی وجہ سے حاجت تو آتے ہیں مولا ابو الفضل عباس کے حرم میں، کہتے ہیں کہ اے غازی عباس، آپ سے ہم حاجت طلب کرتے ہیں، آپ علمدار حسین ہیں. اگر کسی مصلحت سے وہاں پر بھی کچھ نہ ہو جائے تو آخری سہارا رہتا ہے ان کا مولا مسلم ابن عقیل کے حرم میں. وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پہنچ کے کہتے ہیں کہ مولا آپ سفیر حسین ہیں، آپ ہماری حاجت روائی کیجیے گا. مسلم باب الحوائج ہیں،
اور خاص طور پر اولاد کے لیے اولاد کی تمنی سے کہنا چاہتا ہوں، نیت کر لیجیے کہ آپ اپنی اولاد کا نام حضرت مسلم کے نام پر رکھیں گے. بڑے واقعات ہیں اس میں، واقعات میں نے چھوڑ دیے. محمد مسلم مثلا نام رکھیں گے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مسلم کی اولاد کے صدقے میں بچے نصیب فرمائے، اولاد عطا فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلم کے 4 بچے چاروں شہید ہو گئے، 2 کربلا میں، 2 کوفہ میں، کوئی نہ بچا مسلم ابن عقیل میں. پوری نسل قربان ہو گئی. لہٰذا اللہ نے اب حضرت مسلم کے نام میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر کوئی اپنی اولاد کا نام ان کے نام پر رکھے، اللہ اس کی نسل کو باقی رکھے گا. سبحان اللہ. یہ وہ سید ہے کہ جو کوفہ میں غریب الوطن ہے. امام حسین کے مصائب میں اور مولا مسلم بن عقیل کے مصائب میں بڑی شباہت ہے، اس لیے کہ تمہید کربلا ہے نا، جو کچھ کربلا میں گزرا تفصیل کے ساتھ وہی اختصار کے ساتھ مسلم بن عقیل پر تنہا گزرا ہے. کیسے؟ مسلم بھی، حسین پیاسے تھے 3 دن کے بھوکے پیاسے. حسین کے ساتھ ساتھ مسلم بن عقیل جب کوفہ میں شہادت ہوئی ان کی تو پیاسے تھے نا، حتیٰ پانی جب آیا بھی وقت آخر تو چونکہ وہ خون آلود ہوا، کہا کہ اگر میرے نصیب میں ہوتا تو میں پی لیتا، پیاسا جاؤں گا دنیا سے. مسلم بھی پیاسے گئے، حسین بھی غریب الوطن، مسلم بھی غریب الوطن. اب ایک جملہ کا حسین کا لاشا بھی پامال ہوا. مسلم کا لاشا پامال ہوا، لیکن کیسے؟ ایک فرق یہ ہے کہ حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوا، مسلم کا لاشا کوفہ کی گلیوں میں. مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندھی تھی اور لوگ مسلم کے لاشے کو کوفہ کی گلیوں میں پھیلا رہے تھے. تو عزیزو، حسین غریب، مسلم غریب، حسین پیاسے، مسلم پیاسے. حسین کا لاشا پامال، مسلم ابن عقیل کا لاشا پامال. لیکن ایک فرق بہت بڑا ہے، فرق یہ ہے کہ جیسے ہی اہل دل جو ہے وہ سینے پر ہاتھ مار کر یا حسین کہنا جو میں کہنا چاہتا ہوں، فرق یہ ہے مسلم شہید ہوئے، حسین نے کہا عباس ذرا یتیمہ کو تو بلانا، مسلم کی یتیمہ کو گود میں بٹھا پیار کرنے لگی. آنے محمد تعلق کرنے لگ گئی، کہتی ہے اے مولا آج تو ایسے پیار کر رہے ہیں، پر شفقت فرماتے ہیں. حسین نے سینے سے لگایا، آج سے تیرا بابا حسین ہے، آج سے حسین کی بنا ہم نے. اللہ اکبر. جب سکینہ یتیم ہوئی، فرق یہ ہے مسلم کی یتیمہ کو حسین نے سنبھالا، حسین کی یتیمہ کو شیور نے تماچے مارے. مسلم کی یتیمہ کو گوشوارے پہنائے تھے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے خود گوشوارے پہنائے. جب حسین کی سکینہ یتیم ہوئی، ارے ظالم تجھے گوشوارے اتارنے تھے، سکینہ سے کہہ دیتا. اس نے اتارے نہیں، ایسے چھینے، سکینہ کے کان لہو لہان ہو گئے. یا اللہ محرم الحرام ہے، دل منقلب ہے، فرش ادا پر عالم غربتی میں ہے. مولا ہم ذکر سن رہے ہیں آپ کا. مسلم بن عقیل جب تنہا تھے مسجد کوفہ میں، باب الکندہ سے جب باہر تشریف لائے، کوئی نہیں تھا حضرت مسلم کا ساتھ دینے والا. کوفہ کی گلیوں میں تنہا پھر رہے ہیں. ایک مومنہ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو ان کے گھر کے قریب بیٹھا ہوا ہے. آ کر کہا کوفہ کے حالات بڑے سنگین ہیں، کیا غیرت مسلم پر گزری ہوگی، آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، مناسب نہیں آپ کا یہاں بیٹھنا. حضرت مسلم پھر بھی بیٹھے رہے. وہ مومنہ تھوڑی دیر تک دیکھتی رہی، پھر کہتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک نامحرم خاتون کے گھر کے سامنے آپ کا بیٹھنا مناسب نہیں ہے، آپ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ اور مسلم نے سر کو جھکا کر کہا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. مومنہ نے کہا کہ آپ اہل کوفہ میں سے نہیں ہیں؟ کہا نہیں، اہل مدینہ میں سے ہوں. اللہ اکبر. مدینہ کا نام سنا؟ کہا مدینہ میں کس محلے سے ہیں؟ کہا محلے بنی ہاشم سے ہوں. بس مومنہ چاہتی تھی، سمجھ گئی، محلے بنی ہاشم سے غریب ہے کوفہ میں. مسلم ابن عقیل اللہ اپنا تعارف کروائیے گا. حضرت مسلم نے کہا انا سفیر الحسین. مسلم ابن عقیل میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں. قدموں میں گر گئی تو آ کر کہتی ہے مولا آپ میرے گھر میں مہمان ہو جائیے، میرے سعادت کی بات ہوگی. حضرت مسلم اس کے گھر میں گئے، حجرے میں مقیم تھے کہ اس کا جو داماد تھا وہ بڑا لعین تھا. اس نے اطلاع ہو گئی اسے کہ میرے گھر میں مسلم ابن عقیل ہے، خبر دے دی.
इब्न ज़ियाद की फौजियों को सुबह सुबह फौजें आना शुरू हुई और मुस्लिम इब्न अकील ने ज़रा को संभाला, तलवार को नियाम से निकाला, बाहर निकलना चाहते थे कि वो मोमिना आ गई। कहती है कि मौला मुस्लिम इब्न अकील, आप घर में रहकर यहाँ पर घर ही से जिहाद करते जाएं बेहतर है, अगर बाहर जाएंगे दुश्मनों में घिर जाएंगे। मौला ने कहा कि हाँ, दुश्मनों में तो मैं घिर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं घर में रह के लड़ता रहा तो मुझे डर है कि तेरी चादर महफूज नहीं रहेगी। मैं कहूंगा, ए अकील के गैरतदार मुस्लिम, एक मोमिना की चादर का इतना एहतराम था, काश करबला में होते, शाम गरीबा, अली की बेटियां, एक खेमे से दूसरे खेमे तक, सैयद सज्जाद मेरा बीमार मां, ज़ैनब घबरा कर कहती, बेटा सज्जाद, हम जल कर मर जाए या बाहर निकल जाए, मैं मरदा बीबियां खैरों से बाहर। एक रिवायत में मैंने और जुमला पढ़ा है, अजीजों बात खत्म करने लगा हूं। रिवायत में एक और जुमला पढ़ा है, फखाफ अल मुस्लिम युहर्रिकुना अलैहिल बैत, क्योंकि इन जालिमों ने आग बरसाना शुरू कर दी थी उस मोमिना के घर पर, तो मुस्लिम को ये खौफ हुआ कि इस मोमिना के घर को ये जला देंगे। हजरत मुस्लिम बाहर आए कि बीबी के घर को आग न लग जाए। कहां है अहले मसाइब? मैं आपको अब करबला से मदीना लेके जाना चाहता हूं। आपने कूफा में एक मोमिना का घर बताया जलना चाहे, मदीना में हुसैन की मां का घर चल रही थी, सैयदा दरवाजे के पीछे थी। अब मुझसे ना पूछो वो जलती हुई मीख कहाँ पैवस्त हुई, सैयदा जरा दीवार के दरमियान ऐसे पिस गई। या अल्लाह या अल्लाह। रिवायत में मिलता है, चाहता हूं लेकिन मैं मौला हुसैन की खुशनुदी की खातिर उनकी रजा के जुमला कहना चाहता हूं, ताकि उनकी माँ का ये जो मसाइब का जुमला था, वह नारो तसअरु व तस्फअ वजही, आग ने बीवी का, आग ने मेरा चेहरा झुलसा दिया था। फिर वो मलून कुछ कदम पीछे हटे, लेकिन कहता ऊपर ऐसा गालिब आया, मैं आगे बढ़ा, मैंने दरवाजे को दबाकर फातिमा के ऊपर से गुजर गया। बस अजीजों, मुस्लिम जब बाहर आए, इब्ने अशज ने इब्ने ज़ियाद को पैगाम भेजा कि मजीद लश्कर भेज। उसने कहा, एक आदमी के लिए इतना लश्कर? का ये कोई मदीना की गलियों का मामूली शख्स नहीं है, ये हुसैन का बेपरवाह शेर है, जब ये हमला करता है तो लश्कर को दरम बरम कर देता है। एक मरतबा बस धोखे से गिरफ्तार किया गया, गड़ा खोद कर हजरत मुस्लिम को उस गड्ढे में गिराया गया। अल्लाह जाने कितने नेज़े पड़े, कितनी तलवारें पड़ी हजरत मुस्लिम ने अकील पर, और गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचाया गया। इब्ने ज़ियाद ने कहा, तूने अपने अमीर को सलाम नहीं किया। कहा, माली अमीर सिवल हुसैन, मेरा हुसैन के सिवा कोई अमीर नहीं है। बकर इब्ने हमरान के बाप को सुबह के हमले में मुस्लिम इब्ने अकील ने कत्ल किया था, तो बस इब्ने ज़ियाद ने बकर से कहा कि जा, तू अपने बाप के कत्ल का बदला ले जा दारुल अमारा पर। मुस्लिम इब्ने अकील को दारुल अमारा पर ले जाया गया, और अब मुस्लिम है, बिल्कुल वक्त आखिर है। एक मरतबा तलवार चलने वाली है, मेरे मौला ने दूर से इशारा किया, अस्सलाम अलैका या अबा हुसैन को सलाम करते हो सुन्नत। एक मरतबा हुसैन जो राह में थे, अपने मकाम से मंजिल सूक पर बुलंद हो गए, कहते वालेकुम सलाम या अखी या मुस्लिम इब्ने अकील। असहाब ने पूछा, ए मौला, ये आपने उठकर कैसे सलाम किया? कहा, इस वक्त मुस्लिम की लाश के पांव में रस्सी बंधी है, मुस्लिम का सर कलम हो चुका है, मुस्लिम का लाशा दारुल अमारा से फेंका जा रहा है। अस्सलाम अलैका अमीर अल मोमिनीन या अली इब्ने अबी तालिब, आपको पुरसा पेश करते हैं आपके दामाद का। या उम्मुल बनीन, आपकी बेटी का सुहाग उजड़ रहा है। इमाम हुसैन ने दूर से सलाम किया, लेकिन याद रखो, इमाम हुसैन ने मुस्लिम की यतीमा को बुलाया, प्यार किया। मैं आखिरी जुमला कहने लगा, बात खत्म हो गई। जानते हो, ये जो मुस्लिम की यतीमा थी, ये शाम गरीब से दौड़ रहे थे, बीबी ज़ैनब एक बच्ची के पास, उठाना चाहा बच्ची को, बच्ची की जिस्म का एक टुकड़ा हाथ में आ गया, एक जमीन पर रह गया। मुस्लिम की यतीमा थी, बीबी ज़ैनब ने कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम की यतीमा घोड़ों की टांगों तरह करबला में पामाल हो गई। अजीजों, वक्त खत्म हो गया, बस
مجھے اجازت دو میں جملے کہہ دوں تاکہ میں اپنے طور پر سمجھوں کہ میں نے جس حد تک میرے لیے ممکن تھا حق ادا کیا. مسلم شہید ان کے 2 بچے محمد اور ابراہیم طفلان مسلم. السلام علیکم ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل، جن کے لیے جملہ ہے زیارت میں، جو وہ ان 2 بچوں پر سلام جنہیں ذبح کیا گیا نسل اسماعیل میں سے تھے. عزیزوں، اون محمد کا لاشا اٹھانے والے کربلا میں موجود تھے. حسین اور عباس نے لاشا اٹھایا، لیکن محمد اور ابراہیم یتیمان مسلم کا لاشا کون اٹھاتا؟ جس نے نہر کے کنارے انہیں ذبح کیا. ایک بھائی آتا تھا کہتا تھا میرے سامنے میرے بھائی کو لاؤ. دونوں بھائی گلے سے لٹے ہوئے تھے. ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر، بھائی نے کلمہ رکھ دیا بھائی کے گلے پر. دونوں بھائیوں کا سر جن سے جدا ہوا. 10 اور 12 برس کے معصوم بچے لاش تیر رہی تھی نہر پر. مسلم کی زوجہ بیوہ بن کر پہنچی، جب کوفہ کے شہر میں پہنچی تو دیکھا مسلم ابن عقیل کا لاشا دارالامارہ پر. السلام علیکم ایھا شہید، اے میرے آقا، اے میرے والی شہید مسلم ابن عقیل، آپ پر سلام ہو. 2 بچے جو آپ نے مجھے دیے تھے وہ میں نے حسین پر قربان کر دیے. 2 بچے جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہاں ہیں؟ ماں ان کی خبر چاہتی ہے. میرے 2 یتیم بچے کہاں؟ چند مصرے میں مرثیے کے پڑھنا چاہتا ہوں اپنے ثواب کے لیے. کی زوجہ مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں. احوال کرو کچھ ان کا بیان ہے میرے دونوں لال کہاں. چند مصرے. تھے ساتھ جو میرے 2 دلبر، وہ فدیہ کیے میں نے حق پر. جو ساتھ تمہارے تھے کہاں، اے دونوں میرے لال کہاں. میں بستی جاؤں گی اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی. بتلائیے کچھ تو ان کا نشانہ ہے میرے دونوں لال کہاں. آخری مصرع. بس اتنا بتا دیجئے والی، دنیا تو نہیں ان سے خالی. کیا مل گئی ان کو جائے امان ہے میرے دونوں لال کہاں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.